مرجان نے مسکرا کر کہا، احساس اپنے ہاتھ کھولے، لیکن ہاتھ کھولتے ہی اس کی مسکان غائب ہوئی تھی، کیونکہ اس تتلی کا رنگ مرجان کے سفید ہاتھوں پر لگا تھا اور وہ خود بے جان سی اس کے ہاتھوں پر گری ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا تو الماس نے گہرا سانس لیا۔ وہ مر گیا مرجان، تتلی بہت نازک ہوتا ہے، اسے پکڑے تو مر جاتا ہے۔ الماس کی بات اسے پتھر کا کاٹ گئی تھی۔ دو آنسو مرجان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہتھیلی پر گرے تھے۔ میں نے اسے مار دیا ماں۔ اتنا کہہ کر مرجان سسک سسک کر رونے لگی اور الماس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بہت معصوم اور نازک سے دل کی مالک تھی۔ اس جنت نما جہنم میں رہتے ہوئے بھی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کس دنیا کا حصہ ہے۔ ان کے قبیلے میں مرد عورتوں کو اپنے معاملات سے دور رکھتے تھے۔ ان کے مطابق عورتیں ضرورت کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مرجان اور گل دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کن جانوروں کا حصہ ہے، لیکن الماس یہ بات جانتی تھی کہ گاؤں کوئی عام گاؤں نہ تھا، ان کے آدمی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ سب دہشت گرد تھے۔ یہ تب سے تھا جب یعقوب خان اس گاؤں میں آیا تھا اور الماس کے باپ سے اسے خرید آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں حکومت قائم کر کے سب آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے، اور جو اس کے ساتھ نہیں ملا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ الماس چاہ کر بھی یہ بات اپنی بیٹی کو بتا نہیں پائی تھی، جبکہ اولاد اس بات سے آگاہ تھا اپنا دل کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی نظر میں کچھ نہ کچھ ہونا اس کا سب سے بڑا غم تھا۔ الماس کا بات چلتا تو وہ اپنے تینوں بچوں کو یہاں سے بہت دور لے جاتی، لیکن یہ ناممکن تھا اور ایسی کوشش کر کے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی موت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ الماس نے بے بسی سے مرجان کو دیکھا جو اب سسک سسک کر رو رہی تھی۔ رو مت مرجان، کچھ نہیں ہوتا، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا نا اسے؟ الماس نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن مرجان کے آنسوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کتنا درد ہوا ہوگا اسے، وہ میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور میں نے اسے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے ماں۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو الماس اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے تتلی پکڑ کر باہر پھینکتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہیں نہیں پتا تھا نا، تم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں گے اللہ تمہیں۔ انہوں نے مرجان کی کمر سہلا کر اسے دلاسا دیا، چلو اب رونا چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ الماس مرجان کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے سے گھر کے باورچی خانے میں لے گئی۔ میں نے سالن بنا دی ہے، 2 روٹیاں بنا دی ہیں اور ویرا کو دیا، شام ہونے والی ہے۔ دلاور کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہیں جا پائے گا۔ گلگا تو پتہ ہے نا ویرا کے سائے سے بچھڑتی ہے۔ الماس کی بات پر مرجان کے آنسو آنکھوں میں ہی اٹک گئے اور اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں دے کے آؤں ان کو کھانا؟ مرجان نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، دلاور سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، اگر تم نہیں جانا چاہتا تو میں کسی اور کو۔ نہیں، میں دے آؤں گی، سالن بھی گرم کر کے اچھے سے کھانا دے کر آؤں گی، مرجان نے فوراً کہا تو الماس مسکرا کر وہاں سے چلے گی۔ اسے دلاور کا خیال رکھنا تھا جس کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی۔ مرجان نے ہاتھ دھو کر جلدی سے روٹی بنائی، لیکن وہ اسے پسند نہیں آئی۔ آخرکار 2 اور روٹیاں برباد کرنے کے بعد وہ گول سی روٹی بنا چکی تھی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے رومال میں لپیٹا اور ایک پیالی میں گوبھی گوشت کا سالن گرم کرنے کے بعد ڈالا۔ اس پیالی کو سلیقے سے رومال میں رکھے وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور پیارا سا سبز رنگ کا دوپٹہ نکال کر سر پر لیے، کہاں جا رہی ہو باجی؟ گل نے حیرت سے اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اسے کتنا ہی حسین بنا رہے تھے۔ وہ میں ویرا لالا کو کھانا دینے۔ مرجان نے ایک نظر چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھا اور جلدی سے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ کھانا پکڑ کر وہ گھر سے باہر نکلی اور مسکرا کر آسمان کو دیکھا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا جنت نما کر ان کی چھوٹی سی وادی کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ان کا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں چھپی چھوٹی سی وادی میں تھا جس کے ارد گرد سرسبز پہاڑ تھے۔ وہ ایک جھیل بھر جو جھرنے کی سرج میں پہاڑوں میں سے نکلتی تھی۔ مرجان کو اس کا گاؤں بہت پسند تھا، جو گرمیوں میں سرسبز ہوتا تو سردیوں میں وہاں برف پاری ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حسرت سے اس راستے کو دیکھا جو گاؤں سے باہر جاتا تھا۔ نہ جانے گاؤں سے باہر کی دنیا کیسی تھی۔ خیر جیسی بھی ہو، مرجان کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت تھی۔ مرجان نے مسکرا کے ایک پہاڑی پر موجود چھوٹے سے گھر کو دیکھا جو کہ ویرا کا تھا۔ ویرا کی طرح ہی اس کا گھر بھی پورے گاؤں سے الگ تھا۔ ہر کوئی ویرا سے ڈرتا تھا لیکن مرجان نہیں۔ اس کی وہ خاموشی اور سنجیدگی مرجان کو بہت پسند تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ یوں ہی خاموش سا اس کے سامنے بیٹھا ہے اور مرجان اسے دیکھتی جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرتی ہے، لیکن اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا تھا کہ کسی کے بارے میں ایسا لگے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
اس کا مطلب ہوتا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اپنی سہیلی کا جواب یاد کر کے مرجان پھر سے شرمائی تھی۔ اگر ابا کو پتہ چلا نا کہ کتنی غلط بات سوتی ہوں میں تو جان نکالیں گے میری۔ مرجان نے خود کلامی کے اوپر دل ہاتھ قابو رکھتی تیزی سے ویرا کے گھر کی جانب چلی۔ اچانک ہی ہلکی بارش شروع ہوئی تو مرجان نے پریشانی سے ہاتھ میں پکڑ کھانے کو دیکھا، پھر ہلکا سا جھکا کھانے کو بارش سے بچاتی بھاگتے ہوئے اپنی منزل تک جانے لگی۔ ویرا کے گھر تک پہنچتے وہ خود تو بھیگ گئی تھی، لیکن کھانے پر اس نے ایک پانی کا قطرہ بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جس حد تک ہو سکتا تھا اپنا گیلا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دروازہ کھلنے پر کالے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس ویرا باہر آیا اور مرجان کو وہاں دیکھا اس کے ماتھے پر 2 بال آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لیے آلو گوبھی لایا ہے، مرجان نے کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ آلو گوبھی؟ مرجان نے پر درستی کرتے ہوئے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ وہ ویرا کے ساتھ اردو میں ہی بات کرتی تھی کیونکہ ویرا کو اردو پسند تھی اور وہ زیادہ تر اردو ہی بولتا تھا۔ ویرا نے خاموشی اس کے ہاتھ سے کھانا لے لیا، تبھی اس کی نگاہ مرجان کے سردی سے کپکپاتے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے گیلے کپڑے پر پڑی۔ سردی کی شروعات ہونے والی تھی جس کی وجہ سے بارش بہت ٹھنڈی تھی، بارش بھی تو موسلا دھار ہو رہی تھی۔ اندر آؤ اور آگ جلا کر بیٹھ جاؤ، ویرا سنجیدگی سے حکم دیتا گھر میں داخل ہو گیا تو مرجان بھی اس کے پیچھے چلے گی۔ ویرا نے آتش دان میں آگ جلائی تو مرجان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بارش کب بند ہوگی اب، اور اگر نہ ہوئی تو گھر کیسے جاؤں گی؟ مرجان نے پریشان سے کہا، لیکن ویرا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ ایسا بنا ہے، سالن اماں نے بنایا ہے، لیکن روٹی میں نے خود بنایا۔ اگر چاہتی ہو کہ اس بارش میں گھر سے نہ نکال دوں تو اب آواز نہ آئے تمہاری۔ ویرا نے سردی سے کہا تو مرجان اس کا حکم مان لیے فوراً خاموش ہوگی۔ ویرا کھانا کھانے لگا اور مرجان پہلے وہاں دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک تتلی پر پڑی جو شاید بھٹکتے ہوئے گھر میں آ گئی تھی اور اب باہر نکلنے کی کوشش میں بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مرجان کی وہ تتلی زیادہ جو اس کی وجہ سے مر گئی تھی اسے یاد کرتے مرجان پھر سے رونے لگی۔ سوسو کی آواز پر ویرا کے ماتھے پر شکن آئی۔ اس نے گڑ کر مرجان کو دیکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویرا نے سردی سے پوچھا۔ میں نے آج ایک تتلی پکڑا تھا تو، ویرا نے الجھن سے پوچھا۔ اگر وہ یعقوب کی بیٹی نہ ہوتی تو کب کا اسے گھر سے بارش میں ہی نکال چکا ہوتا، تو وہ مر گیا میرے ہاتھوں میں، مرجان نے قمیض کے بازو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ویرا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ایک تتلی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ جہاں انسان مر جایا کرتے ہیں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور تم تتلی کے مرنے پر رو رہی ہو۔ اس کا انداز بہت زیادہ شفاف تھا۔ وہ ویسے مرتا تو نہیں روتی، وہ میری وجہ سے مرا، نہ میں اسے پکڑتی نہ وہ مرتا۔ مرجان کے انداز میں بلا کی معصومیت اور ویرا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ کسی کی جان لینے پر بھی خود کو پچھتانے نہیں دیتا تھا، اور کہاں وہ لڑکی ایک تتلی کا سوگ منا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ویرا نے اپنا دھیان مرجان سے ہٹایا اور اٹھتے دروازے تک آیا۔ کیسے ہو میری چیز؟ ویرا کے دروازہ کھولتے ہی یعقوب نے اس کے گلے لگ کر کہا۔ جبکہ اپنے باپ کی آواز پر اندر بیٹھی مرجان کا خون تک سوکھ گیا تھا۔ ویرا نے بس آسمان میں سر ہلایا اور یعقوب کے ساتھ 2 انجان آدمی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ویرا کے سوال پر یعقوب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کال ہے اور یہ راگا۔ یعقوب کے اشارہ کرنے پر پہلے ویرا نے اس سانولی سے رنگت اور لمبے بالوں والے آدمی کو دیکھا، پھر اس کی نظر مغرور نقوش والے اس خوش شکل آدمی پر پڑی جس کا نام راگا تھا، جس کام کے لیے میں شہر گیا تھا، جس میں غلطی ہو گئی اور میں فوجی کے ہاتھ لگتے لگتے بچا۔ اگر یہ دونوں میری مدد نہ کرتے تو، یعقوب نے گہرا سانس لیا، خیر ان دونوں کا بھی کام وہی ہے جو ہمارا ہے، اب یہ دونوں ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بھائیوں کی طرح کام کریں گے۔ یعقوب کی بات پر ویرا نے تیکھی نظروں سے راگا ادھر دیکھا۔ ہم ان پر بھروسہ کیوں کریں گے؟ فوجی کے جاسوس بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر راگا کے ہونٹ پر خطرناک مسکراہٹ آئی اور وہ ویرا کے قریب آئے۔ جب میرے ہاتھوں سے ایک ایک فوجی مرتا دیکھے گا نا، مارا تو خود ہی یقین کر لے گا، اور اگر پھر بھی نہیں کرے گا تو مجھے فرق نہیں پڑتا، ڈالے کی جان۔ راگا کا لہجہ اور انداز پختون ہونے کے ساتھ ساتھ صفاقی اور شرارتی سا تھا۔ ویرا، جب میں نے ان پر بھروسہ کیا ہے تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یعقوب کی بات پر ویرا نے گہرا سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ ہمیں اندر نہیں بلاؤ گے؟ بارش ہونے کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے، یعقوب نے اپنے بازو سے ہلا کر کہا تو ویرا نے ایک نظر باہر دیکھا۔ بارش سچ میں رک چکی تھی۔ ویرا نے دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کال اور راگا اس کے کمرے کی جانب چل دیے اور یعقوب ویرا کے ساتھ اندر جانے لگے۔ ارے واہ، آپ کے ویرا کے تو رنگیلے شوق لگتے ہیں، کافی حسین شوق۔
کال نے مرجان کو دیکھتے ہوئے کہا جو سہم کا کمرے کے کونے میں جا چکی تھی۔ ویرا نے اس کی بات کا مطلب اور اس کی نظروں میں ستائش دیکھی تو اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ ہمارے قبیلے کی عورتوں پر نگاہ رکھنے والے کی آنکھیں نکال لیا کرتے ہیں، بہتر ہوگا قابو میں رکھو اپنی نظروں کو۔ ویرا بولنے سے زیادہ غرایت اس کی غصے سے بھرپور آواز پر یعقوب بہان کمرے میں آئے اور مرجان کو وہاں دیکھا، ان کے ماتھے پر بال تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مرجان خان؟ مرجان اس سوال پر خوف سے اچھل پڑی۔ وہ میں کھانا دینے آیا تھا، مرجان نے سہم کا بتایا۔ کیوں دلاور مر گیا ہے کیا؟ یعقوب کے غصے پر مرجان خوف سے اچھل پڑی۔ وہ لالا کے سینے میں درد ہو رہا تھا۔ یعقوب نے اس بات پر گہرا سانس لیا، دفعہ ہو جو گھر، تمہیں اور تمہاری ماں کو گھر آ کر پوچھتا ہوں۔ مرجان فوراً وہاں سے چلی گئی۔ یعقوب نے ان سب کی جانب دیکھا، یہ میری بیٹی ہے مرجان۔ راگا نے اس بات پر بس ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ کال اس راستے کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں سے مرجان گئی تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی ان کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا موت کو منہ لگانے کے مترادف تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راگا اور کال کو لے کر ویرا کا ہر وسوسہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کی طرح شفاق تھے اور بھروسے کے قابل تھے، کیونکہ ان کا بھی وہی مقصد تھا جو ویرا اور یعقوب خان کا تھا، اس نظام اور فوج کی تباہی۔ کال اور راگا کو یہاں 1 سال ہو گیا تھا۔ ویرا کا سب سے اچھا ساتھ راگا سے بنا تھا، جو ویرا سے بھی زیادہ شفاق ثابت ہوتا تھا اور ویرا کو سب سے اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ آنے والے 1 سال میں وہ تینوں یعقوب بہان کے سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ راگا، ویرا اور کال یعقوب انہیں اپنا سرمایہ سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو کچھ ہو جانے پر ان تینوں میں سے کوئی اگلا سردار بنے گا۔ یعقوب بہان راگا کے ساتھ شہر کسی سے ملنے گئے تھے، جبکہ کال اور ویرا دونوں گاؤں ہی رہے تھے۔ ان کے گاؤں میں بھی حفاظت کے لیے کسی کا ہونا ضروری تھا۔ شام ہونے والی تھی اور ویرا حفاظتی اقدامات پر نظر ڈالتا اپنے گھر واپس جا رہا تھا، جب اس کی نظر 2 درختوں میں نظر آتے ایک رنگ برنگے آنچل پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بالا، کیونکہ گاؤں کی کسی عورت کو گاؤں سے اتنی دور جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ کون ہو سکتی تھی؟ ویرا اس جانب چل دیا جہاں پہاڑ کی ایک جانب گھنے درخت تھے، جو گھنے جنگل سے پھیلتے ہوئے جہاں تک آ جاتے تھے۔ ویرا اس شخص کو پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا جس نے ان کے گاؤں تک آنے کی جرات کی تھی، لیکن قریب ہونے پر جب اس کی نگاہ اس نازک وجود پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں مرجان تھی، جو دنیا جہاں سے بے نیاز اپنا دوپٹہ ہاتھوں میں پکڑے لہراتے ہوئے گھوم رہی تھی، جبکہ شام ہوتے ہی نکلنے والے جگنو اس کے گرد گھوم رہے تھے جیسے اس کی خوشی کا حصہ بننا چاہ رہے ہو۔ کمر تک آتے بوڑھے بالو چوٹی اس کے گھومنے کی وجہ سے لہرا رہی تھی۔ وہ اپنی مستی میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ویرا کب سے وہاں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ مرجان! ویرا کے ساتھ آواز پر مرجان فوراً رک گئی، لیکن پھر اس کی آواز کو فہم سمجھتی ہنسی۔ وہ جہاں بھلا کیسے آ سکتا ہے، یہاں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں، مرجان نے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے گھومنے لگی۔ گھومتے ہوئے اس کا پیر لڑکھڑایا، وہ کسی کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ مرجان سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک تو پہلے وہ اس کو خوابوں میں نظر آ کر ستاتا تھا، اب کیا دن کو بھی نظر آیا کرے گا؟ وہ لالے کی جان، خواب کھلی آنکھوں سے بھی آتے ہیں کیا؟ مرجان نے ویرا کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن پھر ان آنکھوں میں غصہ اور اس کے ماتھے پر بال آتے دیکھ وہ اچھل کر ویرا سے دور ہوئی۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ سچ میں وہاں تھا۔ وہ ویرا لالا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا یہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ مرجان بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اپنے باپ کے شہر جانے کی اسے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ پل بھر کی اس آزادی کو جینے وہ جہاں آ گئی تھی۔ میں یہاں تتلی پکڑنے آیا تھا۔ ویرا نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ واپس چلو فوراً، اور آئندہ یہاں غلطی سے بھی مت آنا ورنہ سخت سے سخت سزا ملے گی۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلائے، وہاں سے جانے لگی، لیکن تبھی اس کے احساس ہوا کہ جیسے اس کا پیر کسی نے جگڑا ہو۔ مرجان نے اپنے پیر کی جانب دیکھا تو سانس سینے میں ہی اٹک گیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ ویرا کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی حرکت پر ویرا حیران رہ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سانپ! میرے پیر پر سانپ! مرجان نے روتے ہوئے کہا اور ویرا کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھیج کر اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے رونے لگی۔ ویرا نے گہرا سانس لے کر اسے خود سے دور کیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سانپ کو دیکھنے لگا جو اس کی ٹانگ سے لپٹ رہا تھا۔ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر سانپ اس کے سر سے جگہ لیا تاکہ وہ مرجان کو ڈس نہ لے، اور پھر اسے کھینچ کر مرجان سے دور کرتے ہوئے سر پر پھینک دیا۔ ویرا نے کھڑے ہو کر مرجان کو دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں موند کر رو رہی تھی۔ امید ہے اتنی نصیحت کافی ہوگی کہ آئندہ یہاں نہیں آؤ گی۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے جانے لگا تو مرجان بھی اس کے پیچھے لپکی۔
وہ گاؤں پہنچے تو ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ان کے پاس آیا۔ بیرا کہاں تھے تم؟ میں جب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس آدمی نے پریشانی سے پشتو میں کہا۔ کیا ہوا؟ بیرا نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سردار اور راگا پر فوج نے حملہ کیا۔ سردار کو گولی لگی، راگا جیسے تیسے انہیں بچا کر لیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ آدمی نے اپنی بات سے مرجان اور بیرا پر بم گرایا تھا۔